صل على رسوله الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ رمضان کا اتنا مبارک مہینہ ہے، 11 مہینوں کے سردار مہینہ۔ قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے، صرف قرآن کا اس مہینے میں نازل ہونا اس مہینے کی فضیلت کے لیے بہت تھا۔ اللہ نے ان سارے مہینوں کے بجائے رمضان المبارک میں قرآن نازل فرمایا۔ نمبر 2، لیلۃ القدر جیسی رات عطا فرمائی، اس پہ میں الگ بیان کروں گا۔ یہ رمضان کے فضیلت کے لیے 2 باتیں کافی ہے، اور آتا ہے کہ اولہ رحمہ۔ یہ اگرچہ حدیث ضعیف ہے، آپ حدیث سے ہٹ کر اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے شروع میں رحمت ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے ایک آدمی بہت زیادہ گناہگار ہے اور بہت اللہ سے دور ہے تو اس پہ اللہ کے رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ ایک آدمی کچھ نیک ہے تو اس کے لیے شروع سے رحمت ہے، اور ایک آدمی شروع سے بہت زیادہ گناہگار ہے تو اس کے لیے شروع میں رحمت برس کے 10 دن کے بعد وہ اوسطہ مغفرہ، اللہ پھر اس کو مغفرت کی طرف لے آتے ہیں، اور وآخرہ عتق من النار، اور آخری ڈگری یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو جہنم سے نجات دے دیتے۔ اور اتنا مبارک ہے، فرمایا جب یہ آدمی روزہ رکھتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، وہ حدیث زیادہ ضعیف ہے، لوگ ویسے میں بیان کر دیتا ہوں لیکن وہ زیادہ ضعیف روایت ہے۔ فرمایا کہ وَنَوْمُهُ عِبَادَةٌ، اس کی نیند عبادت ہے۔ بہرحال روایت کمزور ہے۔ یہ جب روزہ رکھتا ہے تو یہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اگر یہ واش روم میں چلا جائے چپ کے پانی پی سکتا ہے، چپ کے کھا سکتا ہے، نہیں کھا رہے، اور یہ اثر ہو جاتی ہے جب زیادہ بھوک ہوتی ہے تو منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ انسان ہے کیا چیز؟ انسان 5-6 فٹ کا تو یہ انسان ہے، اگر 3-4 دن نہ نہائے تو اسے بدبو آ جاتی ہے، اور اللہ اتنا پاک صاف، اللہ اس انسان کو پھر بھی کیا کچھ فرما رہی ہے۔ فرمایا یہ جو روزے دار ہے اس کی جو منہ کی بو ہے تو بدبو ہو جاتی ہے۔ فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ مسلم کی روایت ہے۔ حوالوں میں ذرا سا آگے پیچھے ہو جائے، 1151 نمبر روایت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو خوشبو بدبو ہے وہ گویا کہ خوشبو بن گئی ہے۔ اللہ جل شانہ نے آپ پر اتنا بڑا احسان فرمایا، اور فرمایا قیامت کا جب سخت دن ہوگا 2 لوگ سفارش کرنے والے ہوں گے، ایک قرآن آئے گا، القرآن والصیام یشفعان، یہ قرآن اور روزہ دونوں اللہ سے سفارش کریں گے، اور قرآن کہے گا یا ربی، اے میرے رب، منعتہ النوم، میں نے رات کو اس کو نیند سے روکا تھا، اور روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا تھا۔ یہ 6626 نمبر روایت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن اور رمضان آپ کی سفارش کریں گے، اللہ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ یہ ان کی سفارش کر دیجئے۔ اسی طرح فرمایا روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، انشاءاللہ دعا پہ بھی ایک بیان آنے والا ہے۔ فرمایا کہ ان للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، فرمایا کہ یہ جو روزے دار ہے روزانہ جب یہ دعا کرتا ہے تو فرمایا اس کی ایک دعا روزانہ قبول ہوتی ہے۔ ابن ماجہ 1753 یعنی 1753 نمبر روایت ہے کہ ایک دعا روزانہ اس کی قبول ہوتی ہے۔ آپ کی 30 حاجات ہے، روزانہ کے لیے ایک لکھ دو۔ اب یہ کہیں گے میں نے تو لکھا تھا، میں نے مانگا بھی نہ تھا، پھر نہیں ملا، اس پہ بھی انشاءاللہ دعا کا الگ بیان ہوگا۔ تو اللہ نے اتنی فضیلت رکھ دی ہے کہ روزانہ آپ جب دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا اس کے علاوہ باقی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ روزے دار، باقی بڑی بڑی روایات ہے کہ یہ ایک ہوا چلتی ہے جب رمضان کی رات آتی، لیکن اس میں کچھ ضعف ہے،
اس وجہ سے جو میں نے آپ کو روایات سنائی بخاری مسلم ابن ماجہ کی صحیح روایات ہے۔ دوستو اللہ اگر ایک بھی ہمیں فضیلت نہ بتاتے، بس اتنا بتا دیتے کہ روزہ رکھو، تو بھی ہم نے رکھنا تھا، لیکن یہ اس کی اہمیت ہمیں بتا دی ہے۔ اب یہ ہے کہ جب ہمیں فضائل معلوم ہو گئے تو رمضان کا مقصد کیا ہے، اس پہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق